جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سوکس سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 5 ڈسکس کرنا ہے، جس کے اندر ہم نے آج جو ہے چیپٹر نمبر 1 پڑھنا ہے، جو کہ ہے تحریک پاکستان کے متعلق۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، تحریک پاکستان میں جو ہے مملکت خدا آزاد پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آئی۔ 20ویں صدی کے اندر بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کی، جیسا کہ ورلڈ وار نمبر 2، ورلڈ وار نمبر 1 جو پہلی جنگ عظیم ہے، جس میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے جنگ لڑی تھی۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، جس کے بعد کیا ہوا کہ جو ترکی کی ریاست تھی اس کو بہت سے خطرات لاحق ہوئے۔ ترکی جنگ ہار گیا، جس کے بعد بہت سے ممالک آزاد ہوئے، بہت سی ریاستوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ ورلڈ وار جو 2 تھی، دوسری جنگ عظیم میں جو ہے اس میں بھی بہت سی ریاستوں نے الگ آزادی حاصل کی اور بہت سی ریاستوں کا وجود عمل میں آیا۔ پاکستان جو ہے یہ بھی 20ویں صدی کے اندر آزاد ہوا، اور پاکستان جو ہے ایک نظریے کی بنیاد پہ آزاد ہوا۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ریاست ہے جو کہ ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نظریے کی بیسیکلی تعریف کیا ہے، نظریہ کہتے کسے ہیں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں، نظریے کو آئیڈیالوجی بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس کے مطابق جو نظریے کی تعریف ہے وہ ہے کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی جو تعریف کی روح سے جو ہے نظریے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطرتی نشوونما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظریہ پاکستان کا ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو نظریہ پاکستان ہے اس کو نظریہ اسلام بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان میں یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نعرہ تھا پاکستان کا وہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ پاکستان کا جو آپ لفظی مطلب دیکھیں تو وہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یعنی کہ ایسی جگہ، ایسا خطہ، ایسی ریاست جہاں پہ لوگ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق آزادانہ طور پہ گزار سکیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو پاکستانی لوگ تھے وہ ایسی ریاست، ایسا خطہ حاصل کرنے چاہتے تھے جہاں پہ وہ اپنی زندگیوں کو آزادی کے ساتھ گزار سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ بر صغیر کے اندر جو تھی صدیوں سے جو ہے مسلمانوں کی حکومت آ رہی تھی، لیکن جو آخری مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے بعد جو ہے برطانیہ کی حکومت قائم ہوگی، جس کے بعد کیا ہے کہ مسلمانوں نے وہ بدترین دور دیکھا جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ مسلمان زوال پذیر ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے انگریز بھی صف آرا ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہندو تھے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گئے، اور انہوں نے جو مسلمانوں نے حکومت کی تھی صدیوں کی، اس کا جو بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جو ہے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو کچلنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا، جس میں تعلیمی میدان بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی جو ہے، اس کے ساتھ معاشی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو بد سے بدتر کر دیا، مسلمانوں کی زندگیاں اجیرہ بنا دیں۔ تو مسلمانوں کی زندگیاں اجیرہ بنا دی، مسلمانوں کا رہنا ان کی زندگی دو بھر ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے جی کہ مسلمانوں نے سوچا کہ کوئی ایسا خطہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی ریاست ہونی چاہیے جس کے اندر مسلمان آزادانہ طور پر اپنی زندگیاں گزار سکیں، مسلمان جو ہیں آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کر سکیں اسلامی اصولوں کے عین مطابق۔ اسی لیے جو نظریہ پاکستان ہے اس کی اور جو نظریہ اسلامی نظریہ حیات ہے اس کو آپس میں سیم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ پاکستان جو ہے آپس میں ملے ہوئے بھی کہتے ہیں ان کو، یعنی کہ یہ دونوں سیم ہیں۔ اب نظریہ پاکستان جو ہے اس میں جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے لیے جتنے بھی آئین بنے ہیں، آج تک پاکستان کے اندر 3 آئین بنے ہیں۔
پہلا جو تھا وہ تھا 1956 کا، اس کے بعد سیکنڈ تھا 1962 کا، اور اس کے بعد 1973۔ اب اس میں بھی دیکھیں تو آئین کی جو بیسیکلی تشکیل تھی وہ بھی عین اسلامی اصولوں کے مطابق تھی، مطلب کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر بنے وہ تمام عین اسلامی اصولوں کے مطابق تھے۔ اس کے بعد کہ صدر پاکستان کا، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے مسلمان ہونا لازمی قرار پایا۔ اس کے بعد جتنے بھی آئین کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر تمام کی تمام جتنے بھی قوانین ہیں وہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہی بنتے ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کا بیسک جو پرپس تھا، جو نظریہ پاکستان تھا، وہ بھی عین اسی اصول کے مطابق تھا کہ ایسی ریاست ہو، ایسا خطہ ہو، ایسی مملکت ہو جہاں پہ جو لوگ ہیں اپنی زندگیوں کو آزادی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے عین مطابق بسر کر سکیں، اور نظریہ پاکستان جو ہے اسی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ایسی ریاست ہو، ایسا خطہ ہو جہاں پہ لوگ اسلامی اصولوں کے عین مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے تھرو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔